تمہارے دو بھائیوں کے درمیان اگر کوئی مخالفت ہو جائے، اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کر لاؤ، ان کے درمیان صلح کر. یہ سارے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے. سب سے پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اول تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. جب سب بھائی بھائی ہیں تو اس پر ہر ایک شخص اپنے فرائض ادا کرے اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے، خیرخواہی سے پیش آئے. اگر یہ کام کر لے گا تو لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، جس کا اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرو، اپنے لیے بھی اسی چیز کو برا سمجھو جس کو اپنے لیے برا سمجھو. اگر اس اصول پر عمل ہو جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. لیکن اس کے باوجود انسان کی طبیعت میں کچھ اختلاف ہوتا ہے. ہر آدمی کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، مزاج میں فرق ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بعض اوقات کچھ جھگڑے پیش آ جاتے ہیں. طبیعت کا اختلاف اور مزاجوں کا اختلاف ایک حقیقت ہے اور اس سے مفر نہیں. ہر انسان کی طبیعت دوسرے سے جدا ہوتی ہے تو باوجود بھائی بھائی ہونے کے پھر بھی اختلاف ہو جاتا ہے. اگر ایسا اختلاف پیدا ہو جائے تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی بتاتی ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی یہ فرماتی ہے کہ دوسروں کو چاہیے کہ اس جھگڑے کو ختم کرا کر کسی طرح صلح پر لوگوں کو آمادہ کر لیں. اور اس صلح کے بڑے عظیم فائدے اور بہت عظیم اس کا اجر اور ثواب. تو کوشش تو شریعت کی یہ ہے کہ جھگڑا پیدا ہی نہ ہو اور مسلمان بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح معاملہ کریں جیسے وہ اگر خود کر رہے ہوتے اپنے لیے تو اس وقت جو کچھ پسند کرتے وہ اب بھی اس دوسرے کے لیے ویسے ہی پسند کریں. شریعت نے ایسے احکام. لیکن اگر پھر بھی کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے، طبائع کے اختلاف کی وجہ سے، تو اس وقت میں دوسرے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کراؤ. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے. سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز ادا کیا کرتے تھے. اور مسجد نبوی ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، یہ صحابہ کرام کے لیے انتہائی شاق تھا کہ وہ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی. دیر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ قبا جو 3 میل دور واقع ہے مسجد نبوی اور آپ کے مکان مبارک 3 میل دور ایک قبیلہ آباد تھا، بنو عمرو بن عوف قبیلہ. ان کے درمیان کچھ آپس میں جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اور اس صلح کرنے کے لیے ایک تو یہ سوچئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے سارے مشاغل کو بالائے طاق رکھ کر، مسجد نبوی چھوڑ کر اتنی دور 3 میل کے فاصلے پر خود تشریف لے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس قبیلے کے کچھ لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا تھا تو ان کے درمیان مصالحت کے لیے تشریف لے گئے. اس مصالحت میں جب مصالحت ہوتی ہے تو یہ آسان کام نہیں ہوتا صلح کرانا. ہر ایک کی بات سننی پڑتی ہے، اس کی بھی اس کی بھی، اور پھر ایک دوسرے کے سوال جواب بھی ہوتے ہیں. وہ ایک اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس اس کا جواب یہ ہے، وہ کہتا ہے میں اعتراض کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے. یہ دیر لگتی ہے. تو آپ کو دیر لگی اور دیر لگنے کی وجہ سے آپ مسجد نبوی میں بر وقت نہ پہنچ سکے. کیوں دیر ہوئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے کہ آپ بنو عمرو بن عوف کے جہاں جا کر ان کے درمیان صلح کرانا چاہ رہے تھے. اتنی اہمیت آپ نے دی صلح کرانے کو. آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر اول تو جھگڑے بے انتہا ہو گئے ہیں پیدا، دوسرے اگر جھگڑے بہت سارے پیدا ہو بھی گئے ہیں تو آدمی بیچ میں پڑنے سے گھبراتے ہیں. بھائی ان کا معاملہ ہے، انہیں کرنے دو، بھگتنے دو، میں کیوں بیچ میں پڑوں؟ حالانکہ قرآن حکم دے رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کی اپنی سی کوشش کر لو. اگرچہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ جو دونوں فریق ہوتے ہیں وہ کسی کی ثالثی پر کسی کی طرف اپنا معاملہ پیش کر کے اس کو حکم بنانے پر دونوں فریق اکٹھے راضی نہیں ہوتے.
ہر ایک کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی سالس کا فیصلہ قبول کر لیا تو میرے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے بہت لوگ اس سے کتراتے ہیں۔ لیکن انسان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سی کوشش کر اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے۔ کوئی بھی کام ہو دنیا کا، کوئی بھی مقصد حاصل کرنا ہو، اس میں بندہ جو ہے وہ حالات کو تبدیل کرنا اس کے اختیار میں نہیں، لیکن بندے کے کام دو ہیں، جو بھی کام کرنا ہو اس کے لیے صحیح کوشش صرف کر لے، اپنی سی پوری کوشش کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ میں اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے ان کے درمیان مصالحت پیدا فرما دیجئے، ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے، جو جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، اس کو ختم کروا۔ لیکن بالکل بے پرواہ ہو کر بیٹھ جانا یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ بالکل بے پرواہ ہو کر بیٹھ جائے۔ حتی الامکان وہ اپنے بھائیوں کے درمیان اگر کہیں جھگڑا ہے تو اس کو نمٹانے کی کوشش کرے، لیکن غیر جانبداری کے ساتھ، کسی ایک فریق کا حامی اور دوسرے کا مخالف بن کر نہیں، بلکہ انصاف کے ساتھ دونوں کی بات سن کر اور دونوں کے درمیان ان کے دلائل سن کر پھر کوئی مناسب فیصلہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ ان کے درمیان جھگڑا ختم کر دیجئے، ان کے درمیان مصالحت پیدا فرمائے۔